لیکن میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو ایریا ہے اس میں ہم تو پوسٹیں مانگ رہے ہیں, ڈاکٹرز مانگ رہے ہیں, اسٹاف نرسز مانگ رہے ہیں, پیرامیڈکس مانگ رہے ہیں کہ جناب والا یہ آپ دیں. پنجیڑی میں RSC جو ہے اس کو TSU کا درجہ دیا جائے اور 50 بیڈ کا اسپتال جو ہے بنایا جائے. اس طرح 26 کلومیٹر روڈ بنی ہوئی ہے, فیئر ویدر روڈ بمبر تک اسکوما جو ہے راجدھانی, وہاں تک جو ہے وہ اس روڈ کو پختہ کیا جائے, اس کو ADP میں شامل نہیں کیا گیا. منی ڈیم سر بمبر کا علاقہ جو ہے اور برنالہ کا علاقہ جو ہے وہ زرخیز علاقہ ہے زراعت کے اعتبار سے, تو منی ڈیم اگر بنائے جائیں تو وہ ایک تو واٹر لیول جو ہے وہ ریز ہوگا اور ایروژن رک جائے گا زمین کا اور لوگوں کو زمین دستیاب ہوگی. اس معاملے میں کئی دفعہ جو ہے وہ پہلے سروے ہو چکا ہے لیکن کسی حکومت نے اس کے لیے فنڈز مختص نہیں کیے, دعوے تو بہت کیے لیکن کام نہیں ہوا. تو میری گزارش ہے کہ منی ڈیمز وہاں پہ بنائے جائیں تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے اور لوگوں کی زمین جو ہے وہ برآمد ہو اور لوگ جو ہے وہ بہتر طریقے سے اپنی فصل جو ہے وہ کاشت کر سکیں. سر بمبر میں میرے حلقے میں 7 نالے ہیں, 7 نالے جو ہے وہ زمین کا کٹاؤ اتنا شدید ہے آپ تصور نہیں کر سکتے, تو ان پہ گریڈ بندی کی شدید ضرورت ہے. اس کے لیے بھی ان کو کوشش کرنی چاہیے, NGOs کو انوالو کریں, باقی ایریاز کو انوالو کریں, کچھ میں کوشش کروں گا. بمبر شہر کے ارد گرد بمبر نالا جو ہے یہ ریور بنا ہوا ہے, اس کے ارد گرد جو ہے وہ حفاظتی دیوار کی ضرورت ہے, وہ مہربانی فرمائیں اگر کر سکتے ہیں. مجھے پتہ ہے ان کے وسائل ایسے نہیں ہیں, میں بھی جو ہے وہ اسی لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے حلقے میں بھی لوگوں کو جواب دینا ہے. بمبر بائی پاس روڈ اس کی ریسرفیسنگ چاہیے, وہ بہت خراب ہوئی ہے, اس کے لیے جناب وزیر خزانہ کوشش کریں. پھر بمبر سمانی بائی پاس روڈ ایک بنائی جانی چاہیے. ایک طرف تو آپ نے عدالتوں کو دیا ہوا ہے سسٹم, لیکن بمبر میں جو ہے وہ پرابلم ہے. بمبر سمانی بائی پاس روڈ جو ہے وہ اگر آپ بنائیں تو اس سے بھی آسانی پیدا ہو جائے گی اور لوگوں کو اس سے بہتری آئے گی. پھر یہ ہے کہ خالق آباد تھا بمبر اور بڑھنگ یہ آپ ڈبل لائن روڈ میں بنا کے دیں. پہلے جو کونسل نے سڑک میں بنا کے دی ہوئی ہے, یہ جگہ گورنمنٹ نے ہمیں پیسے نہیں دیے تھے, اب جو ہے وہ آپ مہربانی کریں اور اس پہ آپ اس کو ریمکس کریں اور ڈبل لائن روڈ ہمیں بنا کے دیں, اور تاکہ بمبر کا جو فاصلہ ہے وہ کم ہو جائے. اور مغرورہ اور سکیتر نالا اور کلوی نالا کے اوپر آپ کو پل بنا کے دینے چاہیے تاکہ یہ علاقہ جو ہے جی اس کے لیے تو بنی رکھی ہے جی. اور ان اپروڈ میں وہ بھی میں نے پڑھا, ان اپروڈ میں اور اپروڈ میں مجھے فرق پتہ ہے, ان اپروڈ میں اور اپروڈ میں مجھے فرق پتہ ہے. سر آپ نے یونیورسٹیاں بہت دے دی, یونیورسٹی آپ نے مظفر آباد میں دی, مظفر آباد میں, راولہ کوٹ میں, میر پر میں, ابھی ویمن یونیورسٹی جناب وزیر صحت عامہ نے لے لی ہے, ادھر ڈنڈا دے کے لی ہے لیکن لے لی ہے انہوں نے جناب باغ میں. تو ہمارا ایگریکلچر ایگرو بیسڈ ہمارا علاقہ ہے بمبر کا علاقہ, اس کی ٹرین ایسی ہے, تو اگر آپ زرعی یونیورسٹی ہمیں دیں, جب باہر آئی ہوئی ہے تو اس باہر میں ہمیں کیوں بیچ میں سے چھوڑ رہے ہیں, ہمیں بھی جو ہے وہ دیکھیں تو اس میں بھی زرعی یونیورسٹی آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ ایریا فرٹائل ایریا ہے, اس کو آپ ذرا دیکھیں, ایکسپلور کریں, اس ایریا کو دیکھیں صحیح, جائیں صحیح, اور وہاں پہ ہمیں وہ بنا کے دیں. پھر اسی طرح ڈسٹرکٹ جیل کا کام ابھی تک رکا ہوا ہے, وہ سکندر صاحب کے دور میں پروجیکٹ منظور ہوا تھا, ابھی تک کام نہیں ہوا, وہ اس کو شروع کیا جائے. وہ تو PPH کے منسٹر بھی ہیں, ان کو شروع کروانا چاہیے. پھر اسی طرح پولیس لائن تعمیر کی جانی چاہیے, انہوں نے انڈسٹری کے رقبے کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے, تو پولیس لائن وہاں پہ تعمیر کروائیں, ان کو پیسے دیں, اور وہاں پہ جو پولیس کے نظام کو اسٹرینتھن کرنے کی بھی ضرورت ہے. ہم گجرات کے ہمسائے ہیں اور پرویز صاحب کو بھی اس کا علم ہے, مجھے بھی علم ہے کہ اس سے کتنا ہم استفادہ کرتے ہیں. جب استفادہ ہمیں ہوتا ہے کسی نہ کسی لحاظ میں تو مہربانی کریں, اس کو اسٹرینتھن کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. جناب اسپیکر, میں زیادہ وقت آپ کا لے گیا, لیکن آخر میں ایک گزارش کرتے ہو کہ جو باتیں ہم نے کی, ہم نہیں آنا چاہتے تھے اسمبلی کے اندر, جو ہمارے ساتھ 1 سال کا سلوک تھا قائد ایوان کا اور آپ سارے لوگوں کا, قرآن پاک کی آیت یہاں پہ پڑھی گئی اور اس کا ترجمہ یہ تھا کہ جناب ساتھیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور تکبر اور غرور سے بچو. ساتھیوں کے ساتھ یہ جو سارے لوگ ہیں یہ ساتھی ہوتے ہیں, کسی نہ کسی وقت جو ہے پتہ نہیں کیا پوزیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے. ہم ایک ہی طریقے سے الگ ہو کے آئے ہوئے ہیں, پارٹیاں ہماری الگ الگ ہیں, لیکن ہمارے ساتھ جو سلوک 1 سال کے عرصے میں آپ نے کیا اس کے آپ بھی شرمندہ ہیں, اور ہمیں اس سے زیادہ آپ نے شرمندہ کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کے حقوق کو, مینڈیٹ کو مان نہیں رہے. اور میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ بجٹ سیشن میں ہم نہیں چاہتے تھے, ہم بائیکاٹ جاری رکھنا چاہتے تھے, لیکن ہم نے کہا کہ ہم اپنی بات ضرور پہنچائیں, اور اگر آپ ہمیں دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو یاد رکھیں تاریخ لکھتی ہے, اگر آپ ہمیں دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو یا ہم دیوار کے نیچے آئیں گے یا دیوار ٹوٹ جائے گی. اور آپ پچھلے 5 سال کے ریکارڈ کو ملحوظ خاطر رکھیں, وہ تجربہ
تجربہ آپ کے سامنے ہے. اتنا ظلم نہ کریں, اتنی زیادتی نہ کریں, اور لوگوں کے مینڈیٹ کو, لوگوں کا جو حق ہے اس کو سارے لحاظ سے برابر جو ہے وہ تقسیم کریں. میں آخر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, قائد ایوان کا بھی شکر گزار ہوں, اپنے ساتھیوں کا بھی بڑا شکر گزار ہوں جنہوں نے بڑے پیشنس کے ساتھ, جو بڑے صبر کے ساتھ مجھے سنا, غور سے سنا. اور جاتے جاتے ساغر صدیقی کا شعر جناب پروفیسر صاحب کے لیے اور قائد ایوان کے لیے نظر کرتا جا رہا ہوں. وہ ساغر صدیقی نے کہا ہے کہ تہذیب جنون کار پہ تنقید کا حق ہے, تہذیب جنون کار پہ تنقید کا حق ہے, گرتی ہوئی دیوار پہ تنقید کا حق ہے. میں یاد دلاتا ہوں قائد ایوان کے لیے, میں یاد دلاتا ہوں شکایت نہیں کرتا, بھولے ہوئے اقرار پہ تنقید کا حق ہے. مجروح جو کر دے دل انسان کی حقیقت, مجروح جو کر دے دل انسان کی حقیقت, اس شوخی گفتار پہ تنقید کا حق ہے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ.